اے چچا بلال ہمیں وہی اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان کے دور میں سناتے تھے۔ تو اب حضرت بلال نے کہا اے شہزادہ جنت میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار فرماتے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بڑی تکلیفیں، بڑے مصائب جھیلے۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ ایمان لائے تو نہ جانے کیا کیا تکلیفیں مکہ کے کفار نے ان کو دی۔ گرم زمین پہ لٹا دیتے، ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیتے، صرف یہ کہتے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو، لیکن آپ فرماتے کہ جو توحید کی شمع میرے سینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا دی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے کلمہ حق یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دور نہیں کر سکتی۔ میرے ہونٹوں سے کلمہ توحید ہی نکلے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف فرما ہوتے، تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آتا تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی انگشتان مبارک کو کرتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ظاہری یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا، تو اب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ وہ جو ظاہری آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھتے تھے، اب وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ آپ نے مدینے سے ہجرت کر لی۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے بلال کیا تجھے ہمارا مدینہ اچھا نہیں لگتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان سے ہر چیز سے پیارا ہے مدینہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ظاہراً نظر نہیں آتے، اس لیے میں وہاں سے آ گیا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بلال آؤ ہمیں مل جاؤ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے چلے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں آئے۔ اب دیکھو مدینے والوں کی محبت، جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے، مدینے کے بوڑھے بوڑھیاں، جوان مرد، عورتیں، بچے، سب میں یہ شور ہو گیا، ایک ہر طرف آواز بلند ہو گئی، آج مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا بلال آ گئے ہیں۔ جب لوگ آئے حضرت بلال کو دیکھنے کے لیے تو عرض کی اے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں وہی اذان سنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں سناتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی، چونکہ ظاہری آنکھیں میرے محبوب کو دیکھ نہ سکیں گی، تو یہ بلال سے نہیں ہو سکے گا۔ تو جب دیکھا لوگوں نے کہ حضرت بلال کسی کی بات نہیں مان رہے، تو خدا کی قسم میں نبی کی آل کے صدقے جاؤں، لوگ گئے، میرے نبی کے صحابہ کرام گئے، جا کے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کو لے کے آئے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت بلال سے کہیں کہ وہ اذان دیں۔ جب جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور جناب سیدنا امام حسین شہید کربلا علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال سے کہا اے چچا بلال ہمیں وہی اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان کے دور میں سناتے تھے، تو اب حضرت بلال نے کہا اے شہزادہ جنت میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار فرماتے،
اور آپ کو کبھی حضور اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے، کبھی آپ کی خوشبو کو سونگھتے، کبھی آپ کو اپنی زبان مبارک چساتے۔ آپ حضرت حسن مجتبیٰ سے کہنے لگے آپ اپنے سر مبارک سے لے کے ناف مبارک تک رسول اللہ کی شبیہ ہے، اور حضرت امام عالی مقام سے کہا آپ سینے سے پاؤں تک حضور علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ اب جب دونوں آ کے مل گئے تو شبیہ رسول میرے سامنے ہے، میں اب اذان دوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارو، نبی کے پیارو، حضور کی محبت میں جینے والو، اذانیں دینے والو، آؤ سنو، غور سے سنو میرے نبی کی آل کریم کا کس طریقے حضرت سیدنا بلال نے ادب کیا کہ مدینے والے تو کہتے رہے لیکن بات نہ مانی کہ میں اذان نہیں دے سکوں گا، لیکن جب سیدنا حسن مجتبیٰ جناب سیدنا امام حسین شہید کربلا علیہ السلام نے آ کے کہا اے چچا بلال ہمیں وہی اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان کے زمانہ اقدس میں، زمانہ تو آج بھی نبی کا ہے لیکن ظاہری حیات میں سناتے تھے، تو اب انکار نہیں ہوا، چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو میرے حسن اور حسین سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ تو سیدنا بلال تو وہ ہیں جو میرے نبی کریم علیہ السلام کے عشق میں ہر تکلیف برداشت کرتے رہے۔ آپ نے جب اذان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے تو حضرت بلال پاک بے ہوش ہو گئے۔ تو میرے پیارے بھائی، وہ میرے سیدنا بلال نے اپنے نبی کے نواسوں کو انکار نہیں کیا، اذان دی۔ بات ہے آج بھی اسی محبت، اسی خلوص سے آقا کے نواسوں سے پیار کرو، اسی طریقے ان کا احترام کرو، ان کی محبت میں جیو، جس طریقے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔